تو شہر قائد کراچی کے موسم کی جس طرح سے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے، لیکن موسم میں تبدیلی آ گئی، لیکن امن و امان کی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے ڈکیتی کے واقعات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب طریقہ کار میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ پہلے صرف ڈکیتی کی جاتی تھی، جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہلکا پھلکا تھپڑ وغیرہ چپیٹ وغیرہ مار دی جاتی تھی، لیکن اب ڈائریکٹ جو شوٹرز ہیں مہارت رکھتے ہیں، ڈائریکٹ شوٹ کر دیتے ہیں، جس سے شہری کی جان لے لیتے ہیں۔ آئے روز ان واقعات میں ستی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ بالکل جی، آپ کے جذبات میں آنا بالکل لازمی ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ قاتل اتنے بے خوف و خطر؟ کیونکہ ان کو پکڑے جانے کا جو ایک خطرہ نہیں ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون ہمیں ڈھونڈے گا، کون ہمیں تلاش کرے گا، کون اتنی ہم پہ محنت کرے گا۔ صحافی اطہر متین جو کہ ہمارے دوست بھی تھے، بہت قریبی ان سے تعلق تھا، ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ان کا جو قاتل تھے ان کے اندر سے الحمدللہ اچھی بات یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ وہ دونوں ایک پکڑا گیا پہلے، اور اس کے بعد گزشتہ رات ایک آپریشن میں جو دوسرا تھا the one who was the target killer، جنہوں نے فائرنگ کی تھی جس شخص نے، اس کو موت کے گھاٹ پولیس نے ایک آپریشن میں اتار دیا۔ اور جب کوئی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی بھی دوڑیں لگتی ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن they are doing their jobs، اور ان کو ہر حال میں اپنے کام کرنے چاہیے۔ یہ تھا وہ قاتل، انور اس کا نام تھا، اور اس کی جانب سے اطہر متین پر فائر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اطہر جہاں پر نہیں ہو سکے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ لانڈی میں ایک واقعہ پیش آیا، فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اس کا صرف ایک چیز میں بتاؤں گا، اگر آپ یہ دوبارہ سے اس کا پروفائل دکھا سکیں، یہ جو قاتل تھا، اس قاتل کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں، تقریباً ابھی اس کے بعد اس کا نیکسٹ میں پروفائل ہے، تقریباً 8-10 وارداتیں، یعنی کہ 2014 سے ایکٹیو تھا۔ یہ لمبی فہرست جو ہے، جیسے کسی کی سی وی ہوتی ہے نا، اس کا ریزیومے ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 2014 سے لے کے 2020 تک ایکٹیو رہا ہے۔ مختلف یہ سارے ساتھ ہی ساتھ تھانوں کی حدود ہیں، کون کون سے جرائم کیے اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ رکشہ ڈرائیور بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ پرچون کی اس کی دکان بھی تھی، نہ جانے کیا کیا یہ کام کرتا رہا۔ یہ صرف اکیلا نہیں ہوگا، یقیناً اس سے نیٹ ورک منسلک مختلف تصاویر بھی آپریٹ کر رہا ہوگا، اور ان کو اتنی شے ملی ہوئی ہے، اوبویسلی جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے بے خوف و خطر سارے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، یہ کہیے گا، بڑی باتیں ہوئی تھی صحافی اطہر متین کی شہادت کے بعد کہ سندھ پولیس کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، اب اقدامات ہمیں آپ کو نظر بھی آئیں گے، ایکشن نظر آئے گا۔ کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ کل کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے واقعات کل بھی رپورٹ ہوئے۔ آپ بالکل دیکھیں، کل کافی سارے واقعات نہ صرف رپورٹ ہوئے، بلکہ کل ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جہاں فیڈرل بی ایریا پہ باقاعدہ پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا، ٹارگٹ کر کے 5 افراد نے موبائل پر فائرنگ کی، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، جسے فوری طور پر آغال اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسی دوران لانڈی کا علاقہ 36 BA عثمان، جہاں پر نوجوان جو 18 سالہ تھا، وہ جب کالج جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جگہ ڈکیتی ہو رہی ہے، اس نے صرف رک کر ان کو دیکھا اور وہ اس کا سب سے بڑا جرم بن گیا، اور ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی جو سیدھا اس کی گردن پر لگی، اور وہ اسپتال آ کر جہاں پر نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد موت کی نیند چلا گیا۔ اسی دوران کورنگی کے علاقے میں کیش وین لوٹنے کی کوشش اس انداز میں کی گئی کہ شاید انگلش فلموں میں یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہوں کہ چلتی سڑک پر جہاں ہجوم موجود ہے، وائٹ کرولا آ کر ایک گاڑی کو، کیش وین کو روکتی ہے، اور اس کے اندر سے بھاگتے ہوئے SMGs اٹھائے ہوئے ملزمان، جن میں مبینہ طور پر ہمیں نظر آ رہے کہ ایک پولیس اہلکار جیسی وردی بھی پہنی ہوئی تھی، اور 2 سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی، اور کیشیئر اس کے اندر جو ہے جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو کل 6 افراد، جس کے اندر پولیس اہلکار، 3 سیکیورٹی گارڈ شامل ہے، یہ زخمی ہوئے، اور 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ کراچی کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کراچی کا، یہاں پر غیر مقامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک جانب یہ جو چھوٹے بڑے جو جرائم میں یہاں پر باقاعدہ افغانستان سے آ کر کراچی میں ہاؤس رابریز کی جاتی رہی، حتیٰ کہ وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، یعنی کہ پولیس کے اہلکار بھی کراچی میں آ کر ڈکیتیاں مارتے تھے۔ اس کے بعد بلوچستان، خضدار، چمن، آپ کا جو سب سے بڑا جو جرائم پیشہ عناصر ہے، جنہوں نے کراچی کی شہریوں کی نیندیں اڑا کر رکھی ہوئی ہیں، کراچی کی شہریوں کی کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی جاتی ہیں، تو وہ سارا جو سسٹم چلتا ہے، جو نیٹ ورک ہے، نیکسس ہے، وہ بلوچستان سے چلتا ہے، اور باقاعدہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار چلا چکے کہ ہماری آپ کی چھینی ہوئی گاڑیاں باقاعدہ کرائے پہ چلتی ہیں وہاں پہ۔ تو صرف یہ کراچی یا سندھ پولیس کا یہ معاملہ نہیں ہے،
یہ ہماری جو سرکار ہے، حکومت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جو جو ہمارا مین بارڈر ہے، جو سندھ بلوچستان کا بارڈر ہے، یہاں پر ایسے اقدامات کیے جائیں، وہاں سے جرائم پیشہ عناصر اتنی آسانی سے یہاں پر آتے ہیں، وارداتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے جب وہ واپس چھینی ہوئی یا چوری کی موٹر سائیکلیں لے کے جاتے ہیں، جو باقاعدہ ٹرکوں میں لاد کر لے کے جاتے ہیں، انہیں بھی نہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں رستے تو بہت ہیں، وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، انٹروڈ کر سکتے ہیں، مقامی غیر مقامی سے ہٹ کے امن و امان کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پولیس کو اپنا انٹیلیجنس کا نظام، یہ جو مخبروں کا نظام ہے نا، وہ بہتر کرنا ہوگا۔ جب تک کارروائیاں نہیں ہوں گی، یہ ایس ایچ اوز اسی صورت میں کام کریں گے جب انہیں ڈر ہوگا کہ ان کی نوکری جا سکتی ہے، انہیں برخاست کیا جا سکتا ہے، ادروائز تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اب جہاں پر منی پاکستان ہے تو پورے پاکستان سے لوگ آ کے مختلف قومیتوں کے ظاہر آباد ہوں گے، اس میں کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، جرائم پیشہ بھی ہوں گے، لیکن اس طرح سے فری ٹکٹ نہیں دیا جا سکتے کسی کو۔ نذیر دیکھیں اشفاق بھائی، کراچی میں جو پولیس کا انٹیلیجنس سسٹم جو تھا نا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ باقاعدہ رینجرز بھی کراچی پولیس کے انٹیلیجنس سسٹم سے مدد حاصل کرتی تھی، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو آپ کوئی عہدہ دے دو یا اختیار دے دو تو وہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رنگی میں انٹیلیجنس والا سادہ لباس اہلکار تھا جس کی فائرنگ سے ایک ارسلان جو شہید ہو گیا تھا۔ اسی طرح ماضی میں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جس میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے رشوت ستانی یا دیگر معاملات دیکھنے میں آئے، تو غلام نبی میمن کی جانب سے ان تمام انٹیلیجنس اہلکاروں کو برخاست کر دیا گیا تھا، ان کو مختلف یونٹس بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت کراچی پولیس کے 108 110 تھانے، تو ان میں کسی بھی تھانے میں کوئی انٹیلیجنس اہلکار موجود نہیں ہے، کسی کو بغیر یونیفارم کئی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یونیفارم میں کسی جگہ انفارمیشن لینے جائے گا تو پولیس کی وردی دیکھتے ہی تو ہر کوئی چوکنا ہو جائے گا۔ تو پولیس کو میرے خیال میں اپنا اس معاملے کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کام کی جس طرح چیز سے ہے، نذیر شاہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی 108 110 تھانے ہیں شہر کے، کراچی کے، لیکن یہاں پر کوئی انٹیلیجنس اہلکار ہی نہیں ہے۔ اب آپ صورتحال دیکھ لیں۔ نذیر شاہ بہت شکریہ آپ کا۔